یہ دوسری جنگ عظیم کا واقعہ ہے جب روس سے تعلق رکھنے والے ولادیمیر نامی ایک رضاکار فوجی نوجوان کے سپرد یہ کام تھا کہ وہ ایک فوجی دستے کے ساتھ مل کر سینٹ پیٹرز برگ کے نواب میں ریلوے لائن اور پل تباہ کر دیں تاکہ جرمن افراج کی پیش قدمی روکی جا سکے۔ ایک دن جنگل میں جرمن فوجی ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ 28 فوجیوں کے اس دستے میں سے 24 نوجوان جرمن فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ ولادیمیر صرف اس لیے بچ گیا کہ اس نے خود کو ایک دلدل میں چھپا لیا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں تک اس کیچڑ میں سر سے پا غرق رہا۔ سانس لینے کے لیے اس نے ایک سرکنڈے کی نلکی کو منہ کے ساتھ لگا رکھا تھا جس کا دوسرا سرا دلدل سے باہر نکلا ہوا تھا۔ ولادیمیر کہتا ہے کہ جرمن فوجی اس سے محض چند قدم کے فاصلے سے گزر رہے تھے اور وہ جاسوس کتوں کے بھونکنے کی آواز بالکل صاف سن رہا تھا۔ یہاں سے کسی نہ کسی طرح سے بچ نکلنے کے بعد ایک مرتبہ پھر دوران جنگ ایک گرنیڈ بالکل اس کے قریب پھٹا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ لیکن اس کی زندگی تھی کہ ایک مرتبہ پھر موت کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گرنیڈ کے کچھ ٹکڑے اس کی ٹانگ میں گھس گئے۔ کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھیوں نے اس کو ایک ہسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹرز نے آپریشن کر کے اس کی جان بچا لی، لیکن گرنیڈ کے کچھ ٹکڑے اس کی ٹانگ میں ہمیشہ کے لیے رہ گئے کہ ان کے نکالنے سے ٹانگ کے مسلز بھی کٹ سکتے تھے۔ مہینوں کے بعد اس کو گھر جانے کی چھٹی مل گئی۔ جب اپنے گھر کے قریب سڑک پر پہنچا تو اس نے وہاں ایک فوجی ٹرک دیکھا جس میں مردہ لاشیں رکھی جا رہی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ دشمن نے اس کی آنے سے قبل اس کے گاؤں پر حملہ کر دیا ہے۔ ٹرک میں رکھی جانے والی لاشوں کو اجتماعی قبر میں دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ وہ فوجی لاشوں کے سامنے مبہوت کھڑا تھا تاکہ ان کو آخری نظر دیکھ سکے۔ اچانک اس کی نظر ان جوتوں پر پڑی جو اس نے اپنی بیوی کے لیے مدتوں پہلے خریدے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ دیوانہ وار اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگا تاکہ اپنی بیوی کی حالت معلوم کر سکے، لیکن وہ آدھے راستے سے پلٹ کر واپس آ گیا۔ وہ ٹرک میں پڑی لاشوں کو ہٹاتا ہوا ان جوتوں والی لاش تک پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کی لاش ہے۔ اس سخت صدمے کے بعد فوجی نے اپنی بیوی کی لاش کو اجتماعی قبر میں دفن کرنے سے منع کر دیا اور لاش کو گاڑی سے اتارنے کا مطالبہ کیا تاکہ اسے صحیح طریقے سے الگ دفن کیا جا سکے۔ لاش کو گاڑی سے اتارتے وقت پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی آہستہ آہستہ سانس لے رہی ہے۔ اس کے بعد اسے ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کا درست طریقے سے علاج کیا گیا اور اس کی بیوی کو دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی۔ اس حادثے کے کچھ سال بعد 7 اکتوبر 1952 کو اس فوجی کی وہ عورت جو کہ زندہ دفن ہونے جا رہی تھی ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام ولادیمیر پوٹن رکھا گیا، جو کہ حالیہ وقت میں روس کا صدر ہے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو کچھ لمحات کے لیے روکنا چاہوں گی اور گزارش کروں گی کہ ذرا خود پر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر دوڑائیں اور سوچیں کہ ولادیمیر اور اس کی بیوی جیسی مشکلات اگر ہم لوگوں میں آتی ہیں تو ہم میں سے زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ لوگ واویلا مچاتے ہیں اپنے دکھوں کا اور شکوہ کرتے ہیں اپنی قسمت کا، جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان مال عسر یسرا، یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس لیے جب زندگی میں مشکلات آئیں تو واویلا کرنے کے بجائے، اپنی مشکلات کو بڑا سمجھنے کے بجائے اپنے رب کی شان کو دیکھو اور یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، بلکہ یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ اللہ مالک کل کائنات ہے، وہ اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ازل سے لے کر ابد تک مخلوق کی صفات سے پاک ہے اور صرف اسی کے قبضہ قدرت میں تمام امور میں ہر طرح کا تصرف ہے۔ لہٰذا وہ جس چیز کا چاہے حکم دے دے اور جس چیز سے چاہے منع کر دے، جو چاہے عطا کر دے اور جو چاہے نہ دے، جسے چاہے زندگی دے دے اور جسے چاہے موت دے دے، جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے ذلت دے دے، جسے چاہے غریب بنا دے
اور جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے بیمار کر دے اور جسے چاہے شفا دے دے، جسے چاہے قریب کر دے اور جس کو چاہے دور کر دے۔ لہٰذا اپنے ہر طرح کے حالات میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں رجوع کریں اس ذات کی طرف جو کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فی امان اللہ۔